ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں پختونخوا ٹائمز کے شمیم شاہد۔ آج کی ویلاگ میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین اسمبلی کی حلف برداری کا۔ آج اسپیکر نے مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والی خواتین اور اقلیتی ممبران سے ووٹ لینے کا کہا تھا، مگر خواتین اور اقلیتی ممبران اسمبلی نے حزب اختلاف کے دیگر ممبران کے ساتھ مل کر اس حلف لینے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انہوں نے اسمبلی اجلاس سے بائیکاٹ بھی کیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ فروری 2024 میں ہونے والے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ممبران اسمبلی یا پاکستان تحریک انصاف نے جب مخصوص نشستوں پر خواتین اور اقلیتی ممبران اسمبلی کے لیے نام دیے تو اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد کر دیا۔ بعد میں مسئلہ چلا گیا عدالتی جنگ تک، اور عدالتی جنگ کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل نے از خود الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اس کے سربراہ نے بھی آزاد ممبر یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا تھا، لہٰذا ان کا یہ حق نہیں بنتا۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے زیادہ تر نے یا امیدواروں نے اپنے آپ کو آزاد امیدوار قرار دیا تھا، اسی وجہ سے ان کا یہ حق نہیں بنتا۔ اس پر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دونوں نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف مسترد کر دیا، ان کی ایک جیسے درخواستیں مسترد کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پچھلے سال مارچ 2024 میں سینٹ کی خالی نشستوں پر پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے تو انتخابات ہو گئے، مگر خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات کا سلسلہ معطل رہا۔ اس پر وقتاً فوقتاً وفاق کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان لفاظی جنگ کا سلسلہ، عدالتی جنگ بھی جاری رہا۔ بہرحال ایسا ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جولائی کے اوائل میں فیصلہ کیا کہ سینٹ کے انتخابات 26 جولائی کو ہوں گے۔ 26 جولائی سے پہلے 24 جولائی کو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، جس کی ایجنڈے میں شامل تھا کہ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین اسمبلی ووٹ حلف لیں گے، مگر اسی دن اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کورم ٹوٹنے کو بہانہ بنا کر ان ممبران اسمبلی سے ووٹ لینے سے انکار کر دیا اور اجلاس کو 27 جولائی تک ملتوی کر دیا۔ اسی دن جو متاثرہ فریق تھے حزب اختلاف والے، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے رابطہ کیا اور چیف جسٹس نے اتوار ہی کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت گورنر خیبر پختونخوا کو حکم دیا کہ وہ آج شام کو ان منتخب اراکین اسمبلی سے ووٹ لے حلف لے تاکہ یہ لوگ 26 جولائی کو ہونے والے سینٹ کے انتخابات میں ووٹ ڈال دیں۔ عجیب بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے، وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈاپور نے گورنر کے اس فیصلے پر تو اعتراض کیا، مگر ان اراکین کے سینٹ کے انتخابات میں شمولیت پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔ اب ایک مہینہ گزر گیا تو 2 دن پہلے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے جب اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں اعلامیہ جاری کیا تو اس میں انہوں نے حکم دیا کہ یہ منتخب اراکین اسمبلی دوبارہ حلف لیں گے، اور آج اسپیکر از خود اجلاس میں شریک نہیں تھے، مگر ان کی جگہ پر ڈپٹی اسپیکر محترمہ ثریا بیگم نے ان ممبران اسمبلی سے اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے کے بعد
حلف لینے کو کہا مگر انہوں نے انکار کر دیا اور یہ لوگ واک آؤٹ کر کے باہر چلے گئے۔ تاہم چند لمحوں کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ اسمبلی کے اجلاس میں اور اسمبلی کی کارروائی میں شرکت کی۔ دوبارہ ووٹ لینے یا حلف لینے سے انکار کے بارے میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا کہ چونکہ ان ممبران اسمبلی نے ایک بار حلف لیا ہے لہذا آئین کے مطابق دوبارہ حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا ایگزیکٹو آرڈر بھی ایک عدالتی فیصلہ ہے اور اسمبلی کا اسپیکر یا صوبائی حکومت اس کو از خود چیلنج نہیں کر سکتا بلکہ اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا ہوگا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا۔ ناظرین، ایک عجیب بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں روز اول سے فروری 2024 سے اب تک صوبائی اسمبلی کی کارکردگی یا صوبائی حکومت کی کارکردگی پر کئی ایک نہیں بلکہ درجنوں اور سینکڑوں سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، سینکڑوں سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر صوبائی حکومت صوبائی اسمبلی میں جس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ممبران کی اکثریت ہے وہ صرف اس بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو رہائی دلا دے، یا ہر وقت یہ لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے جب اس اوت کو یا اس حلف کو ایک ایسے وقت میں متنازع بنانے کی کوشش کی ہے جب خیبر پختونخوا کی بنیر، شانگلہ، سوات، باجوڑ، بٹگرام، مانسیرہ، سوابی اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت مختلف علاقوں میں سیلابوں اور شدید بارشوں کے نتیجے میں 700 سے زائد لوگ ہلاک اور سینکڑوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اربوں روپے کے املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح اس وقت اگر دیکھا جائے تو لوور دیر، باجوڑ، آفر دیر، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اورکزئی، لکی مروت، بنو اور ہانگو میں عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک مستحکم سیاسی جمہوری حکومت ہو، حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان باہمی تعاون ہو تاکہ دہشت گردی اور سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال اور مسائل مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔